سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ پر ہم نے اس موضوع کا آغاز کیا، اور گزشتہ جمعہ پر میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے آخری جز کے حوالے سے 2-3 باتیں میں نے کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے گھر والے تھے وہ آل میں شامل ہیں، وہ اہل بیت میں شامل ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پابند تھے، سنت کے پابند تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صاحبزادیوں نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی اہل بیت میں شامل تھے، سارے کے سارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو وہ ادا کرتے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم گھر والے ہیں اور نبی ہمارے گھر کا ہے، ہم بخشے ہوئے ہیں، نہیں ہے۔ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے قرآن مجید کو دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی ہے، جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کی ہے اس نے میری تعمیل کی ہے۔ تو جس نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کو سنا، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، اتباع کی اور حکم کی فرما برداری کی، عمل کی صورت میں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اگر آج ہم یہ تصور کریں کہ ہم فقط ان کی محبت کے گیت گائیں، ان کے نعرے لگائیں، عشق کے، محبت کے، غلامی کے، اور کریں کچھ بھی نہ، تو یہ محبت کا جو دعویٰ ہے یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے دعوے میں یعنی کذاب ہے، ناکام ہے اپنے دعوے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابا جان کی ایک ایک سنت کو اپنایا ہے، حتیٰ کہ آپ کا جو چلنا تھا، جو آپ کی چال تھی، وہ بھی باپ جیسی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی نے سب زیادہ پیار، شفقت، محبت اپنے باپ کی کیوں حاصل کی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے، ایک ایک ادا کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی پوری زندگی اپنے ابا جان کی زندگی کے مطابق گزری، اور آج فقط نعرے حیدری تک رہیں اور ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں کہ ہم حسینی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم کوئی انکار کر رہے ہیں کہ تم حسینی نہیں ہو۔ حسینیت کا نعرہ لگانے والوں، نعرہ حیدری لگانے والوں،
پتہ تو تب چلے گا کہ تمہاری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں، تمہاری اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں، پر کرے کون؟ ہمیں جوش آتا ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں جناب سرکار کا میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بس جوش آیا اس کے بعد پورا سال جوش ختم ہو گیا۔ اور جناب اہل تشیعوں کو جوش آیا محرم الحرام میں 10 دن نہ بڑا جوش ہے، اس کے بعد سارا کچھ خاطہ ختم۔ نہیں محترم، اصل میں دین یہ نہیں ہے، محبت یہ نہیں ہے، پیار یہ نہیں ہے، عشق یہ نہیں ہے، نعروں کا لگانا اور دعووں کا کرنا یہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور اگر میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، آقا کے گھر والوں سے محبت ہے، آقا کی آل سے محبت ہے، آقا کے صحابہ سے محبت ہے، ساری اہل بیت سے محبت ہے، ہم نعرے لگا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، محترم دعوے میں سچا وہی ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنائے۔ ہمارا ہر کام تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کے ہو رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں ربیع الاول کے مہینہ میں نہ نماز، نہ کوئی قرآن کی تلاوت، اور جناب اور پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نظام درم برم کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کو ہم نے ایک غلط راستہ اختیار کر دیا۔ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی سرکار کا میلاد نہ منائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں رتی بھر بھی کمی نہیں آتی کہ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو پہلے فیصلہ کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ذکر کو تیری خاطر ہم نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا ہے؟ کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر یہ ساری کائنات ختم ہی ہو جائے، کل من علیہ فان، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، صرف رب کی ذات رہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی تیرا ذکر جاری رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے پر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ میرے آقا کی ذکر میں کیسے کمی آئے گی؟ نہیں محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ایک سبق دیا ہے، ایک درس دیا ہے، ایک فکر دیا ہے، اور وہ فکر ہمارے پاس رہا ہی نہیں۔ اب محرم الحرام کے اندر جناب پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جناب، اور اگر تم یہ کہو کہ ہمیں یہ عشق اور محبت ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میدان کربلا کے اندر بھی سجدہ کر دیا ہے، انہوں تو اس وقت بھی نماز کو ترک نہیں ہونے دیا۔ پوچھا مخالفین سے کہ اس وقت کون سا ہے، اس وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی وقت جمعے کا، نماز کا وقت ہے۔ پھر آپ نے جمعے کی نماز اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا، نہیں پرواہ کی تلواروں کی۔ آج تو ہمارے سر کو درد ہو جائے تو ہم نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ جمعہ کے دن بارات رکھی جائے، جمعہ کے دن بارات رکھی جائے تو جو بڑے خاص نمازی ہوتے ہیں نا ان کی نمازیں بھی گئیں۔ کیا؟ ان کی نمازیں بھی گئیں۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں ہماری نمازوں کی، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بات یہ ہے کہ جس سے ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا عشق، ہماری غلامی کا دعویٰ، ہماری خادمی کا دعویٰ، جہاں یہ دعوے ہیں وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری ادائیں، ہمارا کردار کیسا ہے؟ کیا ان کے مطابق ہے؟ کیا اس سے ہٹ کر ہے؟ نہیں، یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ جو آپ نے شہادت دی نہیں، یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ نہیں دوستو، اس پورے واقعے کے اندر، اس پورے کردار کے اندر، اس بہت بڑے یعنی ایک جو بہت بڑا آپ نے کارنامہ کیا، اس کے اندر سبق بھی ہے، درس بھی ہے، تعلیم بھی ہے امت کے لیے۔ اگر امت فقط واقعہ کربلا بس سن رہی ہے جی، گھر میں واقعہ کربلا چل رہا ہے جی، ویگنوں میں چل رہا ہے جی، ہوٹلوں میں چل رہا ہے جی، کام اپنا ہو رہا ہے، واقعہ کربلا چل رہا ہے، ایسے کبھی برکت نہیں آئے گی۔ برکت کب آئے گی؟ جب توجہ اس طرف ہو،
پھر یہ دیکھیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اتنی بڑی قربانی دی تو کیوں دی ہے، کس لیے دی ہے؟ اور آپ کے رفقا نے اگر شہادتیں دی ہیں، تن من دھن قربان کی ہے تو کس لیے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی زندگی میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، ہر چیز قربان کر دی ہے۔ اور جب ہمارے پر جب بات آتی ہے تو جب ہم جنا فقط ایک دعوے تک محدود ہے جی، ہمیں بڑی محبت ہے جی، بڑا پیار ہے جی، بڑا عشق ہے، اللہ معاف کرے، ہمارا کوئی انکار نہیں، ہم کوئی انکار کر رہے ہیں، ہم کوئی اعتراض کر رہے ہیں، ہماری کوئی تنقید ہے تمہارے اوپر نہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، تم عاشق بھی ہو، تم خادم بھی ہو، تم نوکر بھی ہو، تم غلام بھی ہو، تم محب بھی ہو، سارے دعوے تیرے پاس ہیں، ساری ڈگریاں تیرے پاس ہیں، لیکن محترم قرآن و سنت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے نا، وہ ہونا ہے اور ہو کر ہی رہنا۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ جتنے لوگ مار کے چلے گئے ہیں وہ ایمان کی حالت میں گئے ہیں یا ایمان کے بغیر گئے ہیں، وہ اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے ہیں، یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے، یہ کسی کے پاس ضمانت نہیں ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کے وقت بڑا خطرہ ہوتا ہے، شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، اور اس کا سخت حملہ ڈائریکٹ براہ راست اس بندے کے ایمان پہ ہوتا ہے، اس کے ایمان پہ ہوتا ہے، اور بڑے بڑے پاؤں پھسل جاتے ہیں اس وقت، بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کی تلخی سے پناہ مانگے، پیاس کی شدت سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کرے باری تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ بہرحال دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم مسجدوں جن کا ہم نے ذکر شروع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سنت کے مطابق ہمیں بھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا کوئی فرد میرے آقا کی سنت سے ہٹ کے زندگی بسر نہیں کر رہا تھا، ہر ایک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کیا ہے۔ اور میں نے اس آیت کریمہ کی مناسبت سے یہ بات کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے پاک بھی کیا اور ان کی رزق کو نپاکی کو، ان کی اس آلودگی کو دور کر کے ان کو پاک صاف کر دیا، جس طرح پاک کرنے کا حق ہے آل بیت میں قرار دیا۔ پھر اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو اپنے یعنی کمری میں چھپا کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالک، اے میرے رب، یہ میری اہل بیت ہے۔ پھر ان سے مخاطب ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ماہ تک اپنی بیٹی کے دروازے کے سامنے سے گزرتے رہے، 6 ماہ تک، اور خود بھی بلند آواز سے اپنی بیٹی کے اولاد اپنی آل کے نعرے لگائے، اپنے صحابہ سے بھی نعرے لگوائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میری اہل بیت ہے، تاکہ پتہ چل جائے میری اہل بیت ہے۔ اب یہاں میں اہل بیت کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کو امام طبرانی نے بھی اور امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ابی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی؟ 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر یہ 4 عمل میرے اگر امتی میں ہیں تو اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، اکمل ہے، اس کا ایمان پایا تکمیل کو ہے۔ اور اگر اس میں یہ 4 عمل نہیں ہیں تو وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ تلاوتیں کرے، وہ عبادت و ریاضت کرے، جتنی عبادت کر لیں، اگر یہ 4 عمل اس میں شامل نہیں ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ ان ابی ہے، میں نے اپنے باپ سے یہ سنا ہے، اپنے باپ سے یہ میں نے روایت کی ہے کہ قال، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد
کوئی بندہ اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا. کیا بولیے؟ اس وقت تک یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بھی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی وہ عمل بعد میں بتائے ہیں، وہ بعد میں بیان کیے ہیں، ابتدا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نتیجہ بیان کر دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے روایت کیا ہے؟ اپنے باپ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بھی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. کب تک؟ فرمایا حتی، یہاں تک کہ اکون احبا، وہ محبت کرے، یہ اس کے دامن میں محبت ہو، الیہ ہے، اس کے دامن میں، اس کے من میں، من نفس ہی، من نفس ہی، میری جان، کیا؟ میری جان کے ساتھ وہ اپنی جان سے اگر بڑھ کر محبت نہیں کرتا تو لا یؤمن، وہ ایماندار نہیں ہے. وہ ایماندار، ہاں دعویٰ تو پھر میں کر رہا ہوں نا کہ میں اپنے آقا کا عاشق ہوں، میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوں، دعویٰ تو میرا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے. اور جو بھی دعویٰ کرتے اس کے دعوے کا ہمارے ہاں انکار نہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی جناب سند ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی کسوٹی کا رگڑ کے ہم پتہ کر لیں کہ تو ایماندار ہے یا نہیں. ایمانداری کے لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر اس کو اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہے تو فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی زندگی کے بارے میں سارا کچھ بیان کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کے ساتھ محبت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی افعال کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کیا ہے، میرے آقا کی سیرت کیا ہے، میرے آقا کا کردار کیا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ صاف کلیئر فرما دیا ہے. ایک صحابی آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یعنی سوچ کے بات کریں. کیا فرمایا؟ سوچ کے بات کریں. کیا؟ یعنی سوچیں، غور کریں کہ آپ دعویٰ کیا کر رہے ہیں. اس نے دعویٰ کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کچھ خیال کریں، سوچیں. اور ادھر لفظ کیا ہے کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. لفظ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے. یہ میرے آقا نے گارنٹی دے دی ہے، یہ میرے آقا نے ضمانت دے دی ہے. اب میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس کو میں کتنا کھول دوں، لیکن آپ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ تو لگ گیا کہ اگر مجھے اپنے آقا علیہ السلام سے محبت ہے تو میری زندگی میں سے آقا کی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، تو میری محبت کہاں گئی. میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے کیا عرض کیا کہ مجھے آپ سے بولیے محبت ہے. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ خیال کریں، سوچ کے بولیں. آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے ساتھ تجھے محبت ہے. اس نے پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. توجہ رکھنا جو جملہ میرے منہ سے نکلنے لگا ہے. اس نے کتنی بار دعوے کر دیے؟ 2 بار. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں سوچ کے بولیں کیا کہہ رہے ہیں. اس نے پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے. جب 3 مرتبہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جب اس کے منہ سے 3 مرتبہ یہ قول نکلا، یہ الفاظ اور کلمات نکلے، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک بڑا خاص جملہ فرمایا. اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے، کیا؟ اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہے، تو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے صاف شفاف
کلیئر فرما دیا، فرمایا اب غربت کا بستر بچھا لے، غریبی کا بستر بچھا لے۔ آج تو کہتا ہے جس کے پاس دولت ہے وہ سب سے بڑا عاشق ہے، جس پیر کے پاس زیادہ دولت اور گاڑیاں ہوں یہ پیر ہے، اور جو بالکل غریب ہو میرے آقا کی سنت کا پابند ہو وہ پیر نہیں ہے۔ جس کے پاس بڑی دولت ہو وہ کہ یہ علامہ صاحب ہے جی، یہ ہے مولانا صاحب، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ایک مسجد کا امام میرے آقا کے ہر سنت کا پابند ہو، میرے آقا کی ہر ادا کو ادا کرتا ہو اور پورا بعمل ہو، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے تو وہ عالم دین نہیں ہے۔ کیا تو نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر طرف ایک پیسہ پہچان ہے، ایک دولت پہچان ہے، لباس اس کی پہچان ہے، گاڑیاں اس کی پہچان ہے، منگلے اور کوٹیاں اس کی پہچان ہے، ہر طرف لوگ سلام کر رہے جی، پروٹوکول دے رہے جی، آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہیں، یہ اس کی شان عظمت ہے۔ اللہ کے بندوں، ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کی قبروں کا لوگوں کا علم نہیں ہے۔ کیا ولی کا درجہ زیادہ ہے کہ صحابی کا درجہ زیادہ ہے؟ بولیے، نہیں آدھا گھنٹہ سوچ لو، اتنے جمعے اپنے علماء کے پاس پڑھے ہیں، تو میرے پاس چلو آپ سال سے آ رہے ہیں، 6 ماہ سے آ رہے ہیں، 1.5 سال سے آ رہے ہیں کہ نہیں جی تو یار میں حیران ہوں کہ پر اتنی زندگی میں تقریریں سنی ہیں، یہ تو آپ وہاں ماشاءاللہ بگڑک دے سکتے ہیں نا کہ ولی کا درجہ زیادہ یا کس کا درجہ زیادہ ہے؟ صحابی کا ہے۔ تو کیا 1,24,000 کم پہ صحابہ کرام آئے ہیں، کتنے صحابہ کے دربار بڑھے ہیں؟ کہ دربار بنے تو وہ ولی ہے، اس کی قبر پہ لوگوں کو آنا جانا ہو تو وہ ولی ہے، جس قبر پہ رش پڑ جائے تو وہ ولی ہے۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اس لاہور میں ایسے ایسے قبرستان میں، خاص طور پہ بیمیانی قبرستان میں ایسے اللہ والے وقت کے بڑے بڑے کتب آرام کر رہے ہیں جن کی قبروں کا کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ صحابی کیا؟ وہ صحابی جس کو گنتی بھی نہیں آتی، یہ کتنے ہیں جی پتہ نہیں ہے، لکھنا نہیں آتا، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، عالم نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، شیخ القرآن نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، محدث نہیں ہے، علم نہیں اس کے پاس، لیکن اس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کے چہرے کو تکا ہے، ایمان کی حالت میں زندہ رہا، ایمان کی حالت میں اس پر موت آئی، وصال ہوا۔ اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر قیامت کی صبح تک حافظ، قاری، علامہ، محدث، مفسر، ولی، ابدال، قطب، غوث، مجدد، اس صحابی کے بعد تابعین سے لے کر قیامت کی صبح تک سب کے درجے، فضیلتیں، عظمتیں، قدر و منزلت، مقامات، ان کے سارے علم، سوچیں، خیالات، ان کی عقلیں، شعور، رسد سارے جمع کر لیا جائیں، اس صحابی کے جو جوڑے کو گرد لگی ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا درجہ صحابی کا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کے چہرے کو تکا۔ صحابیت کیا تم کہتے عبادت سے مل جائے؟ تم زمین کے چپے چپے پہ عبادت کرو، کبھی یہ درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ نہ نبی آئے، نہ نبی کے چہرے کو ایمان کی حالت میں تکے، نہ یہ درجہ ملے، کبھی درجہ نہیں مل سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اس صحابی سے؟ نہیں میں نے نتیجہ تو بتا دیا ہے کہ جب 3 مرتبہ اس نے یہ قول پیش کر دیا تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اب غربت کا بستر بچھا لے۔ غربت کا، حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام بھی تو اپنے قصر خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے نا، بڑا ایک مشہور واقعہ ہے نا قصر، جب رب کا کرم ہوتا ہے نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر مکان کی چھت پر اگر چلنے کے بعد تو بعد کچھ کون بادشاہ کے، تو قصر خلافت بادشاہ کے مکان اور بنگلے اور کوٹھی کے جناب چھت پہ چل رہا ہے، کون چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی اونٹ گم ہو گیا ہے، جنگل میں تلاش کر رہا ہوں۔ اندازہ لگا ہے اونٹ گم ہو گیا ہے کہاں؟ جنگل میں تلاش کر رہا ہے بادشاہ کے بنگلے اور کوٹھی کے چھت پر۔ کمال یار، حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام فرماتے ہیں کمال یار، عقل کے خلاف بات کر رہے ہو، شعور کے خلاف بات کر رہے ہو، سوچ کے خلاف بات کر رہے ہو۔ اونٹ تیرا گم ہو گیا یا تیری سواری گم ہوگی جنگل میں، تلاش تو کر رہا بادشاہ کے بنگلے اور کوٹھی کے مکان کی چھت پر۔ اس نے کہا کہ اگر یہ عقل کے خلاف ہے نا، یہ شعور کے خلاف ہے، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ان مکانوں میں، ان بنگلے اور کوٹھیوں میں رہ کر رب بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تم کہتے یہاں رہ کر رب مل جائے؟ نہ تو آنے پہ نگاہ رکھ رہا ہے، نہ تو جانے پہ نگاہ رکھ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، پھر تو کہتا ہے پوری دنیا سے سب سے بڑا عاشق میں ہوں۔
کوئی بات نہیں، ہمارے کو انکار ہے، ہم کو انکار کر رہے ہیں، ہم کو تنقید کریں کہ کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب فاروق اعظم دور خلافت تھا نا، دور فاروقی تھا، بازار میں چلتے تھے لوگ کانپ رہے ہوتے تھے، اور میں نے آپ کے لباس کو دیکھتا تھا، آپ کے کندھوں پہ کیک کی پابند لگے ہوئے تھے، ممبر پر بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، یا باقی باتیں چھوڑیں، اور میں اگر میری بیوی کا بھی کپڑا جہاں سے پھٹ گیا ہے تو یہاں پابند لگا ہے، میرے خیال میں تو نہیں پہن کے آؤں گا، تو سب سے بڑا عاشق میں بھی ہوں۔ میرے خیال میں اگر کپڑے میری استری نہیں ہوئیں گے، میں گھر والوں سے لڑوں گا اپنی بیوی سے کہ تمہیں ہم خیال ہی نہیں کہ میں جمعہ پڑھانے جانا ہے، تم نے میرا لباس تم نے استری نہیں کیا۔ میرے خیال میں یہی کہوں گا، وہ میں تقریر کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، اور بڑی لچے دار تقریر کر رہا ہوں، تمہیں بڑا واز کر رہا ہوں، لوگ سمجھ لو کہ جناب قاری صاحب کیا باتیں بڑے بعمل بڑے، تمہیں کیا پتہ میری تنہائی کیسی، میری خلوت کیسی ہے؟ پتہ نہیں تنہائی میں پانی کھڑا کے پیتا ہوں یا بیٹھ کے پیتا ہوں، پتہ نہیں تنہائی میں آقا کی سنت کو ادا کرتا ہوں بھی کہ نہیں کرتا۔ اس لیے میرے امام حسن کا قول رضی اللہ کا کمال ہے، فرمایا تیری ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی تو یہ ہے کہ تیری خلوت کیسی ہے، تیری تنہائی کیسی ہے۔ اور خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں نا بزرگ بلکہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تیری نیتوں کو نہیں دیکھتے، یہ قول بڑا پیارا ہے، حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ، کہ لوگ تیری نیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو تیرا ظاہری دکھاوا دیکھتے ہیں، لوگ تو تیرا ظاہری تو دکھاوا ہی دیکھتے ہیں۔ میری نیت کتنی اچھی ہو، کتنی کمال ہو، کتنی خاص ہو، اور فقط رب کی رضا ہو، لوگوں کو کیا غرض میری نیت سے، لوگوں کو کیا غرض میرے خلوت سے، لوگوں کو کیا غرض میری جناب تنہائی سے، لوگوں کو تو میرا ظاہرن دیکھنا ہے کہ جناب ظاہرن کتنا کمال ہے جی، کیا خوبصورت ہے جی، کیا ہے، میرے ظاہرن کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا فرق ہے مخلوق اور رب میں، مخلوق تیرا ظاہرن دیکھ رہی ہے، نیت نہیں دیکھ رہی، رب کتنا کریم ہے، وہ تیرا ظاہرن نہیں دیکھتا، وہ تو تیری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ تیرا لباس اچھا ہے یا نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، کوئی بنگلہ کوٹھی ہے یا نہیں ہے، گاڑی ہے یا نہیں ہے، وہ تو تیری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری نیت خالص ہے، تیری نیت خاص ہے، تیرا ارادہ خاص اس کی رضا ہے، تو الحمدللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کمال نہیں کر دیا، فرمایا مخلوق اور رب میں یہی تو فرق ہے۔ پھر آپ پر یہ بھی سوال ہوا کہ سر اتنا بتا دے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہائے ہائے، انسان، یہ باتیں سننے کے لیے نہیں دوستو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے فقط سننا نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ نظر قبر میں ہو، موت سامنے ہو، اور میزان بھی سامنے ہو، پل صراط بھی سامنے ہو، تو پھر جناب آقا کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر، کمال تو اصل میں یہ ہے نا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہی تو مخلوق اور رب میں یہی تو فرق ہے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی کہ ڈوبتا بڑی ہے جی، کیا بات ہے، نیت تباہ و برباد ہو جائے، لیکن رب کا کمال یہی ہے۔ رب کی ذات کیسی کمال ہے کہ وہ اپنے بندے کی نیت کو دیکھ رہا ہے، میرے بندے کی نیت کتنی خوبصورت ہے۔ اس لیے امام حضرت علی سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ توجہ طلب ہے جملہ کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے نہیں پتا لگ رہا یار، اس پاکستان کے اندر قرآن کے لفظ ہیں کہ اگر ایک جان کو بچائے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ یار وہ کوئی بچا سکتا کسی کو؟ بولیے، کو بچا سکتا ہے؟ کس کی جرت انسان کو بچائے؟ بچانے والا تو رب ہے، لیکن اس کی جو کوشش ہے نا، اس کی جو کاوش ہے، اس کی جو جد و جہد ہے، اس کی جو محنت بصورت محبت، بصورت خیر خواہی، بصورت خدمت، وہ جو لگا ہوا ہے نا، لگا ہوا ہے کہ یہ بچ جائے، یہ بچ جائے، اس کی جان بچ جائے، تندرست ہو جائے، اس کی وہ ادا رب کو اتنی پسند ہے کہ رب نے قرآن مجید میں 5ویں بار بھی فرما دیا بچانے والا تو میں ہوں، اس کی کوشش مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ جب وہ صحت مند ہو گیا، بچ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا۔ تو جو جان لیوا بن جائے، خوراک کے اندر بھی 2 نمبری ہو رہی ہے، دوائیوں میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، میں کہا پتر ماں دا کما، دوائیوں میں کما،
خوراکوں میں کما. میرے الفاظ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں, جو فرشتے ڈائریاں لکھ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. میرا رب گواہ ہے. میں دربار عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں دوستو, میں بھی بچاؤں تم بھی بچاؤ, وگرنہ چادریں دو ہی ہیں. تو اربوں خربوں کا مالک بن جائے, اللہ کے بندے کیا لے کر جائے گا؟ بڑے بڑے قبرستانوں میں بڑیاں بڑیاں بلاما ستیاں پہ سو رہے, ہاں جا کے دیکھ آج کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک پہنچ گئے, بڑے بڑی فیکٹریوں کے مالک پہنچ گئے. حضرت علی کا قول کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو جس کو اپنی سوچ ہے وہ جانور ہے, جس کو اوروں کی سوچ ہے وہ انسان ہے. قربان نہ جاؤں میں حضرت علی کے قول پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس سے اگلا جملہ بھی میں چلو دے دیتا ہوں, میری زبان پہ اب آ گیا ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں یار. میں تو سیدھی بات بتاؤں آپ کو, کیا خطاب سنانا ہے. خدا کی قسم میں تقریر کر رہا ہوں, میرا ضمیر ساتھ جھنجھوڑ رہا ہے. کیا تیرا عمل کتنا ہے؟ کسی کو خطاب کیا سنانا ہے, کسی کو کیا ہم نے پیغام دینا ہے, کسی کو کیا ہم نے تیار کرنا ہے. محترم, نیت تو ہماری گھر سے یہی ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ ہماری زبان سے ایسے کلمات نکال جو ہماری اصلاح کا سبب بن جائے, ہماری تربیت کا سبب بن جائے, ہماری ایک سبق بن جائے, ہماری زندگی خوبصورت بننے کا سبب بن جائے. خدا کی قسم دوستو, صرف چادریں دو ہی ہیں. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس انسان کی قیمت زیادہ ہے, قیمتی انسان کون ہے جس کی سب سے زیادہ قیمت ہو؟ فرمایا اس ساتھ جتنا بڑھتا جائے گا, ہائے ہائے کیا سمندر بہا دیا باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ. آج تو لوٹ مار میں لگا ہوا, پھل والے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا اچھا پھل لے, جب ڈالنے لگتے ہیں تو میرا غرق کر رہے ہیں. اور پھل والوں, سبزیوں والوں, دوائیوں والوں, کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کہتے ہو راتوں رات پوری دنیا کا مالک بن جاؤں. انشاءاللہ چادریں پھر بھی دو ہی ہیں, کچھ نہیں تیرے ساتھ جائے گا, کچھ نہیں تیرے ساتھ جائے گا. یاد رکھ, اگر تو چاہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں, پھر اللہ کی مخلوق کا احساس پیدا کر. کیا کر؟ جتنا احساس بڑھتا جائے گا تیری قیمت بھی بڑھتی جائے گی, تیری قیمت بھی بڑھتی جائے گی. بہرحال میں کافی آگے چلا گیا, ٹائم بھی ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا تو پھر غربت کا بستر بچھا لے. پھر اگلا جملہ سن لیں. آج کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ وہی عاشق ہے. بالکل ٹھیک, میں کہہ رہا ہوں وہ عاشق نہیں ہے. جو پیر پیسے والا ہے, جو مولوی پیسے والا ہے, چھوڑو دنیا دار کو, میں دنیا دار کی بات نہیں کرتا, میں تو اپنے شعبے کی بات کرتا ہوں. جس پیر کے پاس کوڑیاں, وہ دنیا پھر سلام لے رہی ہے تو ایک اس کے مقابلے میں اللہ کا ولی ہو, ایک ادا کو ادا کر رہا ہو, اور جناب بالکل غربت ہو, اس کے قریب کو نہیں آتا. ہمارا بھی تو فیصلہ بڑا کمال ہے نا, ہمارا ادب بھی تو کمال ہے نا. جو رشتہ دار امیر ہے سارے اس کے, جو جناب نوجوان کے پاس سارے دوست اس کے, محلے دار اس کے, اور جو غریب اس کی طرف جاتے کو نہیں. یہ ہمارا انصاف ہے نا, تو اس انصاف پر بھی جاتے پکڑو نہیں رب کے دربار میں کہ تم نے انصاف کیا ہے. رب نے تو کہ نظام چلا رکھا ہے نا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا, کیا جملہ ہے؟ فرمایا لا یؤمن عبد, اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ, جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے. تو ہم تو کھڑے کو پانی پی رہے ہیں, ہم نے کتنی محبت کی. ہم کھڑے کھانا کھا رہے ہیں, ہم نے کتنی محبت کی ہے. نہیں, ہم نے کتنی محبت کی جان سے بڑھ کر. بہرحال جملہ سننے اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ حدیث ابھی میں انشاءاللہ کوٹ کروں گا, بڑی خوبصورت ہے, آگے 3 حصے اور ہیں. تو آقا علیہ السلام فرمایا جس کے دامن میں میری محبت ہوتی ہے نا, اس کی طرف غربت اس طرح آتی ہے جس طرح بلندی سے پانی پستی کی طرف آتا ہے. بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے جس کے دل میں میری محبت آ جائے. اگلی اب نتیجہ جو ہے یہ اپنے گھروں میں جا کر سوچنا ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہے. میں تو نہیں دے سکتا, میرے پاس علم نہیں ہے. کہ آقا علیہ السلام فرمایا جس کے دامن میں میری محبت آ جائے تو اس کے ہاں غربت کیسی آتی ہے؟ میں جی ایسا فلانے پیر دا مرید ہویا, میں تار گیا جی, کمال ہوگی جی, ادو دی گڈیاں آ گئی تے کوٹھیاں آ گئی. یہ نہیں کیا میں نمازی بن گیا, مجھے داڑھی رکھ لی, میں یہ بن گیا, میں یہ. اب پتہ نہیں لوگوں کو کیا ذہن بن گیا یار. میری پیر دی کوئی دعاواں نے,
اجا یار تیرے پیر دی بڑی دعا، تیرا پیر ہی پہنچا، تم ہی پہنچے ہیں. پیر نے واسطے گڈیاں میں دعا کیتی ہے، ان یہ دعا کی داڑھی رکھ لے، نمازی بن جائے، جھک جائے، حلال کمائے، حرام سے بچے. نہیں نہیں، تیرا پیر نے کوئی دعا کیتی ہے کہ راتوں رات پوری دنیا بن جائے. پیر بھی اللہ والا تو تم بھی اللہ والا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نبی کی حدیث یہ ہے، تو کہتا ہے یہ ہے. میں کو انکار کر رہا ہوں؟ انکار نہیں ہے. دعا کر اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں آقا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محبت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا